بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، موسم A1، تو آپ بھی A1 بننے کے لیے پارک میں تشریف لیں۔ اس وقت سونا انسانی فطرت کے خلاف ہے، بلکہ ہر مخلوق جو ہے اللہ کی جتنی بھی بنائی ہوئی مخلوقیں ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو سب مخلوق اس وقت فطرت کے ساتھ چل رہی ہے۔ سورج آ جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ صرف ایک مخلوق ایسی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، وہ صبح سحری کے ٹائم وہ سو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مخلوق کتا ہے۔ ساری مخلوقیں صبح فطرت کے ساتھ چل کے اللہ کا ذکر کر کے اٹھی جاتی ہیں، لیکن یہ کو اشرف المخلوقات ہو کر یہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ تو ہمیں یورپ والوں نے اس طرف لگا کر خود فطرت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ صبح سوتے ہیں، وہ رات کو سوتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے سو جاتے ہیں۔ فطرت یہ ہے۔ جب لائٹ آ گئی ہے، اب اٹھ کے کام کاج کرو، ورزش کرو، عبادت کرو، واک، جو بھی آپ کا جی چاہتا ہے وہ کرو۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سورج کو روشن کر دیا، آپ بھی اٹھ کر تگو دو میں لگ جائیں۔ تو فائز عیسیٰ صاحب عدالتوں کے نظام کو درست کر دیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ فوجی نظام کو درست کر دیں۔ جب یہ دونوں ادارے A1 ہو جائے گا، نچلے ادارے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب انصاف کا ادارہ عدالت تھی، چیف جسٹس صاحب A1 ہو جائیں گے، کوئی ادارہ کرپٹ رہے گا؟ غور کریں ذرا۔ سب چھوٹے ادارے، جب ادھر بڑے ادارے میں رشوت ختم ہو جائے گی، چھوٹے اداروں میں رہے گی، آپ ایمانداری سے بتلائیں۔ تو پوری دنیا میں ہماری عدالتوں کا جو معیار ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو بڑوں کو یہی درخواست ہے کہ اپنے اندر اصلاح پیدا کر لیں۔ ادارے کی ساری نگرانی چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے۔ تو عیسیٰ صاحب دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں زندگی کے، نوکری کے۔ 1 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، پھر اللہ جتنی بھی زندگی دے گا۔ لیکن اس میں کام کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ عدالتوں کو صحیح نظام پر لے آئیں گے۔ تو الیکشن کے جو کیس آپ کے سامنے آتے ہیں، اگر فیئر الیکشن کی طرف مضبوطی سے آپ نے فیصلے کر لیے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بھی صحت بنے گی۔ وگرنہ جب یہ ماہر وجود میں آیا تھا، صحت مند تھا، طاقتور تھا، ہر لحاظ سے جس طریقے سے بھی جائزہ لے لے طاقتور تھا، تو اب ظاہری طور پر ایٹم بم لپیٹے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ، پھر بھی کمزور ہے، لوگوں کے اشاروں پر چل رہا ہے، انگلیوں پہ چل رہا ہے۔ تو جب ایٹم سے پیچھے تھے ہم اپنی مرضی پہ چلتے تھے۔ تو چلو دوستو، ہم پارک میں جا کر اپنی صحت کو بنائیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، عدالت ہو، فوج کا ادارہ ہو، باقی سب چھوٹے ہیں، ان دونوں کا نام لے لیتے ہیں بس۔ اگر یہ پاکستان میں رہیں اپنی نوکریوں کے بعد، تو ان کی جتنی بھی سہولیات ان کو ملتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کو ملنی چاہیے، وہ ان کا حق ہے۔ اگر یہ نوکری کے بعد دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو جائیں اور وہاں ہی رہیں
تو ڈبے میں پیک ہو کر واپس آئیں بس. پھر وہ سہولیات واپس لینی چاہیے کہ رہنی چاہیے؟ ایمانداری سے سب بتلاؤ. تو حقدار تبھی آپ بنیں گے جب ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں اپنی زندگی بقایا گزاریں ہمارے ساتھ. تو اگر آپ نے یورپ والوں کے ساتھ گزارنی ہے جا کے، ان کی بات ہی ماننی ہے، تو ابھی بھی مان رہے ہیں، بعد میں بھی آپ وہی مانیں گے. تو یہ سہولتیں ان کی بند کی جائیں، آئین میں یہ ترمیم کی جائیں. ٹھیک ہو؟ تو اس وقت اٹھ کر فلسطین کا ساتھ دو، اسرائیل کے ساتھ بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. کولگیٹ خاص طور پر ہمارے دانتوں کو ہمارے منہ سے نکال کر باہر کوڑے میں پھینک رہی ہیں. یہ کولگیٹ اس کو چھوڑ دو. جیسے بوتلیں چھوڑو گے تو تب مسجدوں میں کرسیاں کم ہوگی، وگرنہ آپ کے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہیں بوتلیں. یہ سلو پائزن ہے. تو کولگیٹ میں بھی سلو پائزن ہے، لپٹن میں بھی سلو پائزن ہے، جس کے نشے میں ہم مست ہو کر اپنے جسم میں بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز جو اسرائیل کی بنی ہوئی ہے اس میں سلو پائزن ہے، اس کو چھوڑو. تب ہمارے بچوں کی لاشیں گرنا بند ہوں گی کہ آپ ان کا اقتصادی بائیکاٹ کریں. ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، مگر نہ ہمارے بڑے تو اپنے حال میں مست ہیں. کسی بڑے میں سوائے چند دینی جماعتوں کے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، کسی ہمارے بڑے کسی ملک نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے، سوائے ایک دو ملک کے یا ایک کافر ملک کے. تو دوستو، ہمارا فرائض میں شامل ہے ہمارے میں کہ ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. تو آؤ پارک میں. اللہ آپ کو صحت مند رکھے، اور آپ کی جو دعائیں میرے پاس ہوں گی مجھے بھی اللہ صحت دے گا. اللہ حافظ.